اقہار ٹولے کی شاہکار تصنیف دی پاور آف ناؤ کے پہلے 5 باب آپ نے 20 مختصر دورانیے کی ایپیسوڈز اور انہی ایپیسوڈز کو جمع کر کے بنائے گئے 3 طویل پارٹس سن لیے ہیں۔ اب اس کی مختصر ایپیسوڈز کی بجائے فیصلہ کیا ہے کہ طویل پارٹس ریلیز کیے جائیں۔ 3 طویل پارٹس آپ سن چکے ہیں، یہ اس سلسلے کا چوتھا حصہ ہے۔ مختصر ایپیسوڈز اب اپلوڈ نہیں کی جائیں گی۔ اس پارٹ میں کتاب کا 6واں باب مکمل پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے باطنی بدن، دا انر باڈی۔ انر باڈی کیا ہے، باہری جسم سے اس کا کیا تعلق ہے، اور انسان کی بینگ اور انر باڈی کا باہمی تعلق کیا ہے، یہ تمام سوال اس چیپٹر کا مرکزی تھیم ہے۔ اس کے علاوہ پریزنٹ مومنٹ اور باطنی بدن کے باہمی تعلق کا بھی اس میں ذکر شامل ہے۔ آئیے چلتے ہیں دی پاور آف ناؤ کے 8 میں سے چوتھے پارٹ کی طرف، مگر اس سے پہلے ایک اہم بات، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو ہی اس کتاب کا اگلا حصہ اپلوڈ ہو تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک اطلاع پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کریں اور اپنی آراء کے لیے کمنٹ کریں۔ اس چیپٹر کا پہلا عنوان ہے بینگ، آپ کی گہری خودی کا نام ہے، جس میں ایک ہارٹ ٹولے سے جو پہلا سوال کیا جا رہا ہے وہ کچھ یوں ہے۔ آپ نے بات کی تھی انر باڈی کی اور باڈی کے اندر قیام کی، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کی بینگ ایک لامحدود سلطنت ہے۔ آپ کا جسم وہ پوائنٹ بن سکتا ہے جہاں سے آپ اس عظیم سلطنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو گہرائی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اب بھی مکمل طور پر بینگ کا مفہوم نہیں جان پا رہا۔ اگر مچھلی میں انسانی دماغ ہوتا اور اس سے کوئی سوال کرتا کہ پانی کیا ہے تو وہ کیا جواب دے پاتی؟ پلیز بینگ کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسا ہرگز بھی نہیں کہ آپ بینگ کے آشنا نہیں ہیں۔ اس کی کئی جھلکیاں ہر ایک نے دیکھ رکھی ہیں، مگر دماغ ان نظاروں کو سکیڑ کر ایک چھوٹے سے باکس میں بند کر دیتا ہے اور پھر اس باکس پر ایک لیبل لگا دیتا ہے۔ بینگ کو اس طرح سے سمجھنا ناممکن ہے۔ بینگ علم کی سرحد میں موجود کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ بینگ کی حالت میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ یعنی فاعل و مفعول ایک ہو جاتے ہیں۔ بینگ کو بطور ہمیشہ سے موجود آئی ایم فیل کیا جا سکتا ہے، وہ آئی ایم جو نیم اینڈ فارم سے ماورا ہے۔ علم کے دائرے میں صرف نام اور شکلیں آتی ہیں۔ نام اور شکل سے ماورا کوئی بھی چیز ذہنی علم کی حد میں نہیں سما سکتی۔ ہاں، اسے فیل کیا جا سکتا ہے، اور اسی فیلنگ کے ذریعے سے ہی اسے جانا جا سکتا ہے کہ آپ ہو۔ اس حالت پر پہنچنا اور قائم ہو جانا، اسی کا نام ہے روحانی بیداری، انلائٹنمنٹ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں یہی وہ صداقت ہے جو تمہیں آزاد کر سکتی ہے۔ کس چیز سے آزاد؟ اس شراب سے آزاد کہ آپ اپنے مادی جسم اور اپنے دماغ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مہاتما بدھا سیلف کے اسی شراب کو انسان کی کور ایرر یعنی بنیادی غلطی قرار دیتے تھے۔ خوف سے آزاد، خوف کی بے شمار شکلوں سے آزادی، وہ خوف کہ جو سیلف کے اسی شراب سے جنم لیتا ہے۔ اس خوف سے آزادی کہ جو آپ کا حقیقی دشمن ہے اور جو اس وقت تک رہے گا ہی رہے گا جب تک آپ اپنا احساس سے ذات ناپائیدار، عارضی، مائل با زوال،
فارم اور سٹرکچر سے اخذ کرتے رہیں گے۔ اور ہاں، گناہ سے آزادی، گناہ کے جو نام ہے اس دکھ کا، اس الم کا جو آپ لاشعوری طور پر خود پر اور دوسروں پر لادتے رہتے ہیں، اور یہ احساس گناہ تب تک یوں ہی رہے گا جب تک آپ سراب جیسے اس احساس خودی کے کیے، سوچے اور کہے کو خود پر حکومت کرتے رہنے دیں گے۔ مجھے یہ لفظ گناہ پسند نہیں، اس سے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے جج کیا جا رہا ہے اور گلٹی فیل کرایا جا رہا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں صدیوں کے اس انسانی سفر میں جہالت، غلط فہمی یا دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش کے تحت کچھ لفظوں، جن میں ایک گناہ بھی شامل ہے، کے ساتھ بہت سے غلط ویوز اور تشریحات جوڑ دی گئی ہیں۔ مگر یہ لفظ حقیقت یا صداقت کے بہت سے مفاہیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ ان مروج غلط تشریحات سے ماورا ہو کر یہ نہیں پہچان سکتے کہ یہ لفظ کس طرف اشارہ کر رہا ہے، تو بے شک یہ لفظ استعمال نہ کریں۔ لفظوں کی سطح پر نہ پھنسیں۔ لفظ فی نفس ہی کچھ نہیں ہوتے، بس پوائنٹر ہوتے ہیں، اور جو چیز پوائنٹر ہو وہ منزل نہیں ہو سکتی، بس منزل کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے۔ لفظ محض تجرید ہیں، ایبسٹریکشن، بالکل ان سائن پوسٹس کی طرح جو خود سے ماورا کسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے شہد۔ لفظ شہد بذات ہی شہد نہیں ہے۔ آپ جتنی دیر تک، جتنے عرصے تک چاہیں شہد کے بارے میں پڑھتے رہیں، اس پر ریسرچ کرتے رہیں، مگر آپ شہد کو جان نہیں سکتے تا وقت یہ کہ آپ اسے چکھ نہ لیں، اس کا ذائقہ محسوس نہ کر لیں۔ یاد رکھیں، جب شہد چکھ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد لفظ شہد کم اہم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو صرف لفظ ہی سے جڑے رہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح آپ اپنی باقی کی ساری زندگی لفظ خدا کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، ذکر پر ذکر کر سکتے ہیں، مقالوں پر مقالے لکھ سکتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس حقیقت کو جان گئے یا کبھی اس کی ہلکی سی جھلک بھی دیکھ پائے جس کی طرف یہ لفظ خدا اشارہ کر رہا ہے؟ لفظ خدا سے یہ اٹیچمنٹ حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی منزل کی طرف اشارہ کرنے والے سائن پوسٹ سے چمٹ جائیں، اور جس طرف وہ سائن پوسٹ اشارہ کر رہا ہو اسے چھوڑ دیں۔ یہ ایک ذہن کے تراشے بت کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس مثال کو برعکس شکل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی بھی وجہ سے آپ کو لفظ شہد سے چڑ ہو جاتی ہے، آپ اس لفظ کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس ذہنی رویے کی وجہ سے آپ ہمیشہ شہد کو چکھنے کی لذت ہی سے محروم رہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر آپ کو لفظ خدا سے چڑ ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک طرح کی اٹیچمنٹ ہی ہے، منفی معکوس اٹیچمنٹ۔ اس سے آپ صرف لفظ خدا کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ یہ لفظ جس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے ایک سائن پوسٹ ہے، آپ اس حقیقت سے بھی انکار کریں گے۔ لفظ سے نفرت یا چڑ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس حقیقت کو تجربے میں لانے کے امکان، پاسیبلٹی سے بھی خود کو محروم رکھ رہے ہیں جس حقیقت کی طرف یہ لفظ محض ایک اشارہ ہے۔ لفظوں سے جڑنے اور چڑنے کا یہ سارا کھیل بس ایک وجہ سے ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنا دماغ سمجھ لیا ہے، خود کو مائنڈ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ گناہ کا لفظ آپ اپنے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو اگر کوئی لفظ آپ کے کام کا نہیں ہے تو اسے ترک کر دیں اور کوئی اور لفظ چن لیں جو کام کا ہو، جو اس فیلنگ کو پورٹرے کر سکے۔ اگر لفظ گناہ آپ کو پسند نہیں تو آپ اسے لاشعوریت کہہ لیں یا دیوانگی کہہ لیں،
ہو سکتا ہے اس سے آپ کو اس حتمی سچائی کے قریب ہو جانے کا موقع مل جائے جس کی طرف لفظ گناہ اشارہ کر رہا ہے، مگر صدیوں کے غلط استعمال کی وجہ سے اب اس لفظ میں وہ صلاحیت نہیں بچی کہ اس حقیقت تک رسائی میں آپ کی مدد کر سکے۔ لفظ گناہ ترک کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ احساس گناہ یعنی جسے آپ گلٹ کہہ رہے ہیں اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ مجھے تو انکانشیسنس اور دیوانگی جیسے الفاظ کا بھی استعمال اپنے لیے پسند نہیں۔ ان سے ایسا تاثر ابھر رہا ہے کہ جیسے مجھ میں کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، اور پھر کہوں گا کہ جیسے مجھے جج کیا جا رہا ہے۔ آف کورس آپ میں بہت کمیاں ہیں، کئی خرابیاں ہیں، اور آپ کو جج بھی نہیں کیا جا رہا۔ میں پرسنلی آپ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن کیا آپ اس نوع انسانی کا حصہ نہیں ہیں جس نے صرف 20ویں صدی میں 20 لاکھ لوگوں کو قتل کیا ہے؟ آپ کا مطلب ہے نوع انسانی سے متعلق ہونے کا گلٹ؟ یہ گلٹ کی بات نہیں، بات اتنی سی ہے کہ جب تک آپ کو آپ کا انائی دماغ چلا رہا ہے تب تک آپ اس اجتماعی دیوانگی کا ایک ناگزیر حصہ ہیں۔ شاید آپ گہرائی میں جا کر یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ انائی دماغ کے غلبے کے باعث انسان کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں کھولیے اور دیکھیے، خوف، مایوسی، لالچ اور تشدد کا انسانی دنیا پر یہ راج۔ دیکھیے ان مکروہ ترین مظالم کو، ان آلام و تکالیف و دکھوں کو جو بڑے پیمانے پر انسان کو پہنچا رہا ہے، اور صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ زمین پر زندگی کی ہر شکل کو جس نے خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ آپ کو ان مظالم کی، ان دکھوں کی مذمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف مشاہدہ کیجیے۔ یہ گناہ ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ لاشعوریت ہے، اور اس سب سے بالا خود اپنے دماغ کا مشاہدہ کرنا نہ بھولیں۔ اس دیوانگی کی بنیادیں ڈھونڈنی ہیں تو یہی ڈھونڈیں۔ آپ نے فرمایا کہ مادی بدن حیات کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن اس سیراب کا حصہ ہے، تو کیسے اسی جسم، اسی مادی فارم کے ساتھ رہتے ہوئے آپ میں بینگ کا یہ احساس بیدار ہوا؟ وہ بدن کہ جسے آپ دیکھ اور چھو سکتے ہیں وہ آپ کو ہونے، بینگ کی کیفیت میں نہیں لے کر جا سکتا، بلکہ یہ دیدہ و بظاہر جسم صرف باہری خول ہے، یا کہہ لیں کہ قدرے محدود اور مجروح ادراک ہے کسی گہری حقیقت کا۔ بینگ کے ساتھ جڑے ہونے کی آپ کی فطری حالت میں یہ گہری حقیقت ہر لمحے میں بطور انر باڈی محسوس کی جا سکتی ہے۔ نادیدہ انر باڈی، باطنی جسم، نام ہے آپ کے اندر موجود متحرک حضوری کا۔ بس یہ بدن کا قیام اس لیے ہے کہ باطن کو محسوس کر سکے، جسم میں موجود زندگی کو محسوس کر سکے، اور اس مقام تک پہنچ سکیں جہاں یہ جان پائیں کہ ہم اس ظاہری شکل و حیت، فارم اینڈ سٹرکچر سے کہیں ماورا ہیں۔ اور یہ بھی باطنی سفر کا بس نقطہ آغاز ہے جو آپ کو مزید گہرائی میں لے جائے گا، اس اقلیم میں کہ جہاں انتہائی سکوت ہے، گہرا سکون، ڈیپ کالمنس اینڈ سٹلنس۔ لیکن یہ سکوت اور سکون جامد نہیں، زندگی کی عظیم طاقت سے تھرک رہا ہے۔ شروع میں آپ کو گریزاں حقیقتوں کی جھلک ہی نصیب ہوگی، لیکن ان جھلکیوں سے آپ یہ محسوس کرنا شروع کر دو گے کہ آپ اس اجنبی کائنات کا محض ایک منتشر سا جزو نہیں ہو جو موت اور پیدائش کے درمیان پنڈولم کی طرح جھول رہا ہے، وہ پنڈولم کہ جو کبھی عارضی لذت کے مقام پر جاتا ہے تو کبھی درد و دکھ کے مقام پر، اور آخر میں فنا کی کھائی میں جا کر رک جاتا ہے۔ اسی ظاہری شکل کی تہ میں آپ ایک ایسی چیز سے جڑے ہو جو بہت وسیع ہے، اتنی ناقابل پیمائش
اتنی مقدس کہ جسے بول کر بتایا جا سکتا ہے نہ چشم تصور میں سمویا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اب بھی میں بول کر ہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں بول کر لکھ کر کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں دے رہا کہ جس پر آپ یقین کریں، بلکہ آپ کو بس وہ راہ دکھا رہا ہوں کہ جس پر چل کر آپ خود اسے دیکھ سکتے ہو۔ کیونکہ آپ کے دماغ نے آپ کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول کر رکھی ہے، اس لیے آپ بینگ سے کٹے ہوئے ہیں۔ جب یہ ہوتا ہے اور لوگوں کی عظیم اکثریت میں یہ مسلسل ہو رہا ہے تو آپ اپنے بدن میں نہیں ہیں۔ دماغ آپ کے تمام شعور کو جذب کر کے دماغی مواد مائنڈ سٹف میں بدل رہا ہے۔ آپ سوچنا ترک نہیں کر سکتے۔ یہ جبری سوچیں ایک اجتماعی بیماری بن چکی ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کے ہونے کا تمام تر احساس سمٹ کر دماغی سرگرمی تک محدود ہو چکا ہے۔ دماغ آپ کی شناخت ہے۔ آپ خود کو خود کا دماغ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بینگ میں اپنی بنیادیں نہیں رکھتے، اس لیے ہمیشہ غیر محفوظ ہیں۔ ہم آدم بھوکا دماغی ڈھانچہ جو خوف تخلیق کر رہا ہے، یہی خوف ہے جو اس وقت سارے انسانی جذبوں کی تہ میں بہہ رہا ہے۔ اسی وجہ سے جو ایک چیز آپ کی زندگی میں عنقا ہے وہ ہے اپنی گہری خودی کی آگاہی، آپ کی نادیدہ و ناقابل فنا سچائی۔ بینگ تک رسائی کے لیے آپ کو دماغ سے شعور کی سلطنت کی شاہی کو چھیننا ہوگا۔ روحانی جستجو کے سفر کا یہی بنیادی کام ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ شعور کی لامحدود مقدار آزاد ہو جائے گی جو قبل ازیں بیکار اور جبری سوچوں کی گرفت میں قید تھی۔ یہ کرنے کا سب سے مؤثر اور عملی اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی توجہ کا مرکز سوچوں سے ہٹا کر بدن کو بنایا جائے، جہاں بینگ کو آپ پہلی دفعہ ہی میں محسوس کریں گے، وہ بینگ جو نادیدہ انرجی فیلڈ کے طور پر آپ کے بدن میں موجود ہے، جو اس چیز کو زندگی دیتی ہے جسے آپ مادی جسم کہتے ہیں۔ ایک مشق ہے جو آپ ٹھیک اس وقت کر سکتے ہیں۔ اس مشق کے لیے شروع میں آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، بعد میں جب جسم میں بینگ فطری اور آسانی سے محسوس ہونے لگے تو تب آنکھیں بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اب آپ اپنی پوری توجہ کو اپنے جسم پر مرکوز کریں، اپنے جسم کو اپنے باطن سے محسوس کریں۔ کیا زندگی کی لہر ہے؟ کیا آپ کے ہاتھوں، بازو، ٹانگوں اور پیروں میں زندگی ہے؟ پیٹ میں، سینے میں زندگی کی لہریں ہیں؟ کیا آپ اس لطیف سے انرجی فیلڈ کو جسم میں دوڑتا محسوس کر رہے ہیں جو ہر عضو اور ہر خلیے کو زندگی دیتا ہے؟ کیا اس انرجی فیلڈ کو ایک ساتھ ہی جسم کے تمام حصوں میں بطور واحد انرجی فیلڈ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ چند لمحات کے لیے اپنی توجہ کو صرف اندرونی جسم کے احساسات پر مرکوز رکھیں۔ اس کے بارے میں سوچنا بالکل شروع نہ کریں، صرف محسوس کریں۔ فیل اٹ۔ توجہ جتنی زیادہ ہوگی احساس اتنا ہی واضح اور قوی ہوگا۔ آپ محسوس کریں گے کہ بدن کا ہر خلیہ زیادہ زندہ ہو گیا ہے، اور اگر آپ کی بصری حس ویژول سینس اچھی ہے تو آپ اپنے جسم کا ایسا امیج بھی تخلیق کر سکتے ہیں کہ جس سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اگرچہ ایسا امیج عارضی طور پر آپ کو مدد کر سکتا ہے، مگر زیادہ توجہ احساس کو دیں، نہ کہ اس عکس کو جو ابھر رہا ہو۔ کوئی بھی امیج چاہے جتنا مضبوط ہو، جتنا حسین ہو، وہ پہلے سے ہی ڈیفائن ہوتا ہے سٹرکچر میں، اس لیے امیج کے ذریعے زیادہ گہرائی میں اترنے کا امکان کم ہے۔ انر باڈی کا احساس بے شکل، بے حیت، بے کنار اور اتھاہ
گہرا ہوتا ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ گہرے سے گہرا اترا جا سکے۔ اگر اس سٹیج پر احساس زیادہ گہرا نہ بھی ہو تو جتنا بھی محسوس کر رہے ہوں اسی کو توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ یا پیر میں ہلکی سی جھن جھن ٹنگلنگ محسوس ہو، یہ بھی ہوتا ہے تو اس لمحے اور مرحلے میں یہ بڑی کامیابی ہے۔ فوکس احساسات پر رکھیں، آپ کا جسم زندہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بعد میں ہم کچھ اور بھی مشقیں کریں گے۔ اب اپنی آنکھیں کھولیں، مگر اپنی توجہ کا کم سے کم کچھ حصہ اندرونی جسم کے انرجی فیلڈ پر رکھیں، چاہے آنکھیں کھول کے ارد گرد کو ہی کیوں نہ دیکھ رہے ہوں۔ باطنی جسم فارم سٹرکچر اور ایسنس سٹرکچر کے سنگم پر واقع ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو آپ کی اصل فطرت ہے۔ کبھی اس سے اپنا تعلق مت ٹوٹنے دیں۔ دنیا کے اکثر مذاہب کیوں بدن کا انکار یا اس کی مذمت کرتے ہیں؟ مذاہب کی تاریخ تو بتاتی ہے کہ روح کی جستجو کے اکثر مسافر جسم کو رکاوٹ بلکہ کسی حد تک گناہ گار تصور کرتے ہیں۔ میں اس کے جواب میں سوال کرتا ہوں کہ آخر کیوں روح کی جستجو کے اتنے سارے مسافروں میں فقط چند ایک ہی کامیاب ہوئے؟ جسم کی سطح پر انسان دوسرے جانوروں سے بہت قریب ہے۔ جسم کے تمام افعال، لذت، درد، سانس، خوراک، پانی پینا، پاخانہ کرنا، سونا، جنسی عمل اور بچوں کی تخلیق، اور ہاں موت و پیدائش، یہ وہ تمام وصف ہیں جو انسان اور دیگر جانوروں میں ایک جیسے ہیں۔ جب عظمت اور وحدت کے مقام سے انسان سراب کی دنیا میں گرا تو اس کے طویل عرصہ بعد انسان نے محسوس کیا کہ وہ تو ایک جانور ہی ہے، اور یہ احساس اس کے لیے پریشان کن تھا۔ خود کو دھوکہ نہ دو، تم بھی جانوروں سے زیادہ مختلف نہیں ہو۔ یہ وہ سچ تھا جو انسان کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے کھڑا تھا، مگر یہ سچ اتنا تلخ تھا کہ برداشت سے باہر تھا۔ آدم اور حوا نے دیکھا کہ وہ عریاں کھڑے ہیں اور وہ خوف زدہ ہو گئے۔ لاشعوری انکار اور ان کی حیوانی فطرت فوراً عود کر آئی۔ یہ خطرہ بہت حقیقی تھا کہ طاقتور جبلتی خواہشیں ان پر حاوی ہو جائیں گی اور وہ مکمل لاشعوری حالت میں چلے جائیں گے۔ کچھ جسمانی اعضاء و افعال خصوصاً جنسیت کے حوالے سے شرم اور ٹیبو کے تصورات پیدا ہوئے۔ ان کے شعور کی روشنی اس وقت اتنی قوی نہ تھی کہ وہ اپنی حیوانی فطرت سے دوستی کر پاتے، اسے اس حالت میں قبول کر پاتے جس حالت میں وہ تھی، یا اس سے لطف اندوز ہو پاتے، خود کو اسی حالت میں گہری سطح پر محسوس کرتے اور اندر چھپے خدائی احساس کو کھوجتے، وہ خدائی احساس کے جو سراب میں چھپی حقیقت تھی۔ اس لیے انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے کیا، انہوں نے جسم سے قطع تعلق کرنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ اسی بینگ کی حالت میں ہونا قبول کرتے۔ اب وہ خود کو ایسی چیز کے طور پر دیکھنے لگے جس کو جسم ملا ہوا تھا۔ مذاہب کا دور آیا تو یہ لا تعلقی اور بھی زیادہ محکم ہو کر اس عقیدے میں ڈھل چکی تھی کہ تمہارا جسم نہیں ہو۔ مشرق و مغرب میں لا تعداد انسانوں نے انکار بدن کی بنیاد پر خدا کو، مکتی کو، بیداری کو، انلائٹنمنٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ انکار بدن کا یہی رویہ حسی لذتوں خصوصاً سیکس کے انکار تک جا پہنچا۔ جسم کو بھوکا رکھنا سمیت کئی زاہدانہ رسمیں رائج ہوئیں۔ جسم کو گناہ سے آلودہ تصور کر کے اس کو سزا دینے اور کمزور کرنے کے لیے اسے اذیتیں دی گئی۔ عیسائیت میں اسے زہد یعنی گوشت کو اضافی بوجھ قرار دے دیا گیا۔ بہت سو نے بدن سے فرار حاصل کرنے کے لیے وجدانی حالتیں اختیار کیں یا ماورائے بدن تجربے کھوجنے کی کوشش کی۔ بہت سے لوگ آج بھی یہ کر رہے ہیں۔ خود بدھا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 6 سال تک انہوں نے روزے اور شدید نوع کی زاہدانہ مشقوں کے ذریعے
بدن کو جھٹلانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر انہیں تب تک انلائٹنمنٹ، روحانی بیداری کی حالت نصیب نہ ہوئی کہ جب تک انہوں نے یہ رسمیں اور مشقیں ترک نہ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں آج تک کوئی بھی بدن کا انکار کر کے، بدن سے جنگ کر کے یا ماورائے بدن تجربے کے ذریعے بیداری یا انلائٹنمنٹ کی حالت کو حاصل نہیں کر سکا ہے۔ اگرچہ اس طرح کے تجربات فیسینیٹنگ ہوتے ہیں، مسحور کن ہو سکتے ہیں اور مادی حیات سے آزادی کی حالت کی جھلک دکھا سکتے ہیں، مگر آخر کار بدن کی طرف لوٹنا پڑتا ہے کہ جہاں حقیقت میں انقلاب رونما ہوتا ہے۔ انقلاب بذریعہ جسم واقع ہوتا ہے، اس سے دور جا کر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی سچے گرو نے، حقیقی مرشد نے جسم سے لڑنے یا فرار حاصل کرنے کی حمایت نہیں کی۔ یہ اور بات کہ اپنے دماغ سے ان شخصیات کو گرو ماننے والے پیروکاروں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ جسم سے متعلق قدیم تعلیمات کے کچھ حصے ابھی باقی ہیں، جیسے عیسیٰ کا قول تمہارا پورا بدن روشنی سے بھر جائے گا، یا یہ تعلیم کچھ اسطوروں کی شکل میں باقی ہے، جیسے یہ عقیدہ کہ عیسیٰ کبھی اپنے بدن سے باہر نہیں گئے بلکہ اس کے ساتھ آج تک ہیں اور اسی جسم کے ساتھ ہی آسمان میں اٹھا لیے گئے۔ آج تک ایک بھی شخص ان بچ رہی تعلیمات اور اسطوروں میں چھپے معانی کو دریافت نہیں کر سکا ہے، اور آپ اپنا بدن نہیں ہو کا عقیدہ عالمگیر سطح پر معروف ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جسم کا انکار کرتے ہیں یا اس سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی سفر کے بے شمار مسافر روحانی احساس کو پانے سے قاصر رہے اور اپنی جستجو میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جسم سے متعلق ان گمشدہ تعلیمات کی یافت ہو سکے، یا بچ رہے اجزاء سے کوئی نیا ڈھانچہ تیار کر لیا جائے؟ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمام روحانی تعلیمات ایک ہی ماخذ سے آغاز ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیں تو ہمیشہ ایک ہی آقا، گرو، مرشد، ہادی رہا ہے جو مختلف شکلوں میں اپنا اظہار کرتا آیا ہے۔ میں ہوں وہ گرو، آپ ہیں وہ گرو، بس آپ نے اور میں نے اس ماخذ تک پہنچنا ہے جو خود ہمارے باطن میں موجود ہے، اور اس کا راستہ ہے باطنی جسم۔ اگرچہ ساری روحانی تعلیمات ایک ہی ماخذ سے ابھری ہیں، مگر جب انہیں لفظوں کا جامع ملا یا انہیں لکھا گیا تو یہ مختلف ہو گئی۔ یہ تعلیمات محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ لفظ صرف سنگ میل سائن پوسٹس ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، جیسا کہ پہلے بھی ہم اس پر بات کر آئے ہیں۔ ایسی تمام تعلیمات سنگ میل ہیں جو اشارہ کرتی ہیں ایک ماخذ کی طرف۔ میں پہلے بات کر آیا ہوں کہ سچائی آپ کے جسم کے باطن میں موجود ہے، لیکن یہاں ایک بار پھر میں ان تمام گروؤں کی تعلیمات کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ جس کثیف مادی ڈھانچے کو آپ بطور باڈی پرسیو کرتے ہیں، یعنی وہ باڈی جو بیماری، بڑھاپے اور موت سے متاثر ہوتی ہے، وہ قطعاً بھی حتمی حقیقت نہیں ہے، یعنی وہ حقیقت آپ نہیں ہیں۔ یہ خیال آپ کی حتمی حقیقت کا غلط تصور ہے، وہ حتمی حقیقت کہ جو موت و پیدائش سے ماورا ہے، اور ایسا آپ کے دماغ کی لیمیٹیشن کی وجہ سے ہے جو بینگ سے اپنا تعلق کھو دینے کی وجہ سے جسم کو انا کی توثیق و تصدیق کا ذریعہ سمجھتا ہے، جس سے سیپریشن اور بیگانگی کا تصور ابھرتا ہے، تاکہ دماغ خوف کی حالت کو جواز مہیا کر سکے۔ لیکن بدن سے اپنی توجہ کو مت ہٹائیے، کیونکہ ناپائیداری، محدودیت اور موت کی اس علامت کے اندر وہ علامت کہ جو آپ کا دماغ تراشتا ہے، آپ کی لافانی اور اصل حقیقت کا شاندار راز مخفی ہے۔
سچ کی تلاش ہے تو اپنی توجہ کہیں اور مت لے جائیں، کیونکہ آپ کے بدن کے سوا یہ سچ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اپنے جسم کے خلاف مت لڑیے، کیونکہ ایسا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے لڑ رہے ہیں۔ تمہارا جسم ہو، اپنا وہ بدن جسے تم چھو سکتے ہو، جسے تم دیکھ سکتے ہو۔ یہ تو صرف شراب کی ایک پتلی سی تہ ہے۔ اس تہ کے نیچے آپ کا نادیدہ باطنی بدن ہے، وہ باطنی بدن جو بینگ کا دروازہ ہے، جو اس زندگی کا نمائندہ ہے جو ظہور سے ماورا ہے۔ اپنے باطنی بدن کے ذریعے سے آپ ظہور سے ماورا حیات حقیقی، حیات واحد سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ حیات واحد جو پیدائش سے پاک ہے، جو موت سے ماورا ہے، جو ابدی حضوری ہے۔ اسی باطنی بدن کے ذریعے سے آپ ہمیشہ سے موجود خدا سے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ بنیادی کلید ہے کہ اپنے بدن کے ساتھ جڑے رہو، ہم آدم اسے محسوس کرو۔ جو ہی یہ احساس گہرا ہوگا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اپنے باطنی بدن کو جتنا زیادہ شعور کی سطح پر محسوس کرو گے، اس کی وائبریشنل فریکوینسی اتنی زیادہ ہوگی، بجلی کے اس بلب کی طرح جو ڈمر کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے، اور جتنا ڈمر کو زیادہ انرجی کی طرف گھماؤ گے بجلی زیادہ دوڑے گی اور بلب مزید روشن ہوگا۔ اس بلند تر انرجی کی سطح پر منفیت یعنی نیگیٹیوٹی آپ کو مزید متاثر نہیں کر سکے گی، اور آپ ایسے نئے حالات کو اپنی طرف اٹریکٹ کرو گے جو اس بلند فریکوینسی سے ہم آہنگ ہوں گے۔ آپ امکانی حد تک جتنا زیادہ سے زیادہ توجہ اپنے جسم کے اندر کی طرف مرتکز کرو گے، اتنا آپ لمحے موجود میں زیادہ قائم رہو گے۔ آپ ظاہری دنیا میں اپنا آپ نہیں کھوئیں گے، اور نہ ہی اپنے دماغ میں اپنا آپ دفن کریں گے۔ سوچیں اور جذبات، خوف اور خواہشیں اب بھی کسی حد تک اس میں موجود ہوں گے، مگر اب یہ آپ پر قابض ہونے کے قابل نہیں ہوں گی۔ پلیز جائزہ لیں کہ اس لمحے میں آپ کی توجہ کہاں ہے۔ آپ مجھے سن رہے ہیں یا کتاب میں موجود ان الفاظ کو پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی توجہ کا مرکز یہ ہے، اور باہری سطح پر آپ ارد گرد کی دنیا اور لوگوں سے بھی آگاہ ہیں۔ علاوہ ازیں جو آپ سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس کے ارد گرد کچھ دماغی سرگرمی، ذہن کا تبصرہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی آپ کی پوری توجہ اپنی طرف مکمل طور پر نہ کھینچ سکے۔ یہ دیکھیں کہ آیا ان تمام سرگرمیوں کے باوجود بھی کیا آپ اپنے اندر کی دنیا سے بھی رابطے میں ہیں؟ اپنی توجہ کا کچھ نہ کچھ حصہ باطنی بدن پر مرکوز رکھیں۔ ساری توجہ باہری مظاہر اور باہری دنیا پر نہ رہے۔ اپنے پورے بدن کو اندر سے محسوس کریں، جیسے واحد انرجی فیلڈ ہو۔ یہ تقریباً ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ سن یا پڑھ رہے ہیں اپنے پورے بدن کے ساتھ۔ اپنے آنے والے دنوں میں نیچے موجود مشق کو اپنی عادت بنا لیں۔ اپنی پوری توجہ دماغ اور باہری دنیا کو نہ دیں۔ پوری کوشش کر کے اپنی توجہ کو اس کام پر مرکوز رکھیں جو آپ اس وقت کر رہے ہوں، مگر جب بھی موقع ملے کام کے دوران بھی باطنی بدن کو محسوس کرتے رہیں۔ باطنی دنیا میں اپنی جڑیں موجود رکھیں۔ اس کے بعد یہ مشاہدہ کریں کہ اس سے آپ کی شعوری حالت میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور جو آپ کر رہے ہیں اس کے معیار پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ جب کبھی آپ کو کہیں انتظار کرنا پڑے، کہیں بھی، اس وقت کو باطنی بدن کو محسوس کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اگر یہ کریں گے تو ٹریفک جیم ہو یا کہیں قطار میں کھڑا ہونا، انتظار آپ کو لطف دے گا۔ ذہن کے تراشے مستقبل میں خود کو نہ دیکھیں، لمحے موجود میں رہیں، لمحے موجود کی گہرائی میں اتر جائیں، جس کا طریقہ ہے اپنے باطنی جسم میں اور گہرے اتریں۔ باطنی بدن سے آگاہی کا یہ فن جلد ہی ارتقا پا کر مکمل طور پر نئے طرز حیات میں ڈھل جائے گا، ایک ایسی حالت جس میں بینگ سے آپ کامل ہم آہنگ ہوں گے، اور پھر آپ کی زندگی کو
وہ گہرائی ملے گی جو اس سے قبل آپ نے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ بطور اپنے دماغ کے شاہد، ناظر اور نگران لمحہ موجود میں رہنا آسان ہوگا اگر آپ باطنی بدن میں گہری جڑیں رکھتے ہوں گے۔ چاہے باہری سطح پر کچھ ہوتا رہے، کچھ بھی آپ کے اندر کی دنیا کو نہیں ہلا سکے گا۔ جب تک آپ لمحہ موجود میں قیام نہیں کرتے، جس کا اہم ترین حصہ اپنے جسم کے باطن میں رہنا ہے، تب تک آپ کی زندگی کو دماغ ہی چلائے گا۔ آپ کے سر میں موجود اسکرپٹ جو آپ نے کافی عرصہ قبل سیکھا تھا، آپ کے دماغ کی کنڈیشننگ آپ کی سوچوں اور رویوں پر حاکم رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے آپ آزاد ہو جائیں، مگر شاذ ہی اس آزادی کی عمر طویل ہوتی ہے۔ یہ بات خصوصاً ان موقعوں پر حقیقت بن کے سامنے آتی ہے جب کچھ غلط ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے یا آپ پریشان ہوں۔ اس کے بعد آپ کا مشروط رد عمل غیر ارادی، خودکار اور قابل پیشین گوئی ہوتا جائے گا، جس کو توانائی بس ایک ہی جذبے سے ملتی رہے گی، وہ جذبہ جو مائنڈ آئیڈینٹیفائیڈ حالت شعور کی تہ میں بہتا ہے، اور اس جذبے کا نام ہے خوف۔ اس لیے جب مشکلیں آئیں، جو اکثر آتی ہیں، تو عادت بنا لیں کہ اپنے اندر جھانکیں اور باطنی بدن کے اندرونی انرجی فیلڈ پر اپنی توجہ مرکوز کر دیں۔ اس عمل کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا، بس چند سیکنڈ، لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس عمل کو اس وقت کریں جب کوئی چیلنج یا مشکل سامنے آئے۔ تھوڑی سی بھی تاخیر ہوئی تو مشروط ذہنی اور جذباتی رد عمل کو ابھرنے کا موقع مل جائے گا اور صورتحال پر اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ جب آپ اندر کو توجہ کا مرکز بناتے ہیں اور باطنی بدن کو محسوس کرتے ہیں تو فی الفور ہی ساکت ہو جاتے ہیں اور شعور کو دماغ سے علیحدہ کرنے کے لیے حالت حضوری میں آ جاتے ہیں۔ اگر صورتحال کسی رسپانس کی متقاضی ہوگی تو رسپانس آپ کی گہرائی سے آئے گا، جیسے سورج ایک شمع کے مقابلے میں کہیں نامختتم روشنی کا حامل ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی یقینی ہے کہ ذہانت جو دماغ میں ہے وہ اس ذہانت سے کہیں کم تر ہے جو بینگ میں ہے۔ جب تک کہ آپ باطنی بدن سے شعوری رابطے میں رہتے ہیں تو آپ ایسے درخت کی طرح ہیں جس کی جڑیں زمین میں گہری پیوست ہیں، یا ایسی عمارت کی طرح جس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں۔ اس کی مثال کو سمجھنا ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس تمثیل کو دیکھیں۔ ایک آدمی ریت پر اپنا مکان بناتا ہے، اس کی کوئی بنیاد تعمیر نہیں کرتا، اور جب سیلاب اور طوفان آتا ہے تو مکان کا صفایا ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی بہت گہرائی تک کھودتا ہے جب تک کہ ٹھوس چٹان نہیں آ جاتی، پھر مکان بناتا ہے۔ اس مکان کا سیلاب اور طوفان کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔ جب میں نے اپنی توجہ انر باڈی پر مرکوز کرنے کی کوشش کی تو مجھے بے چینی محسوس ہوئی۔ اس میں عجیب سی ایک الجھن اور متلی کی سی کیفیت تھی، اس لیے میں اس چیز کو تجربے میں نہیں لا سکا جس کی بات آپ فرما رہے ہیں۔ جو آپ نے محسوس کیا وہ ایک معلق جذبہ تھا جس سے شاید آپ آگاہ نہیں تھے، جو اس وقت فعال تھا جب آپ اپنے جسم کے اندر کو توجہ کا مرکز کر رہے تھے۔ جب تک پہلے آپ اس جذبے کو توجہ نہیں دیں گے، یہ جذبہ باطنی بدن تک آپ کی رسائی میں رکاوٹ بنے گا، وہ باطنی بدن کہ جو اس جذبے کے نیچے دبا ہے۔ توجہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، اس کا مطلب ہے کہ بس جذبے کا مشاہدہ کریں، اسے مکمل طور پر محسوس کریں، اسے قبول کریں اسی حالت میں کہ جس حالت میں وہ ہے۔ کچھ جذبے ایسے ہوتے ہیں کہ آسانی سے پہچانے جاتے ہیں، جیسے خوف، غصہ، غم وغیرہ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں نام دینا، لیبل لگانا مشکل ہوتا ہے، جیسے بے چینی، بوجھل پن، جسمانی سنسنی اور جذبات کے درمیان کی کوئی چیز۔ خیر، جو بھی صورت ہو، اہم یہ نہیں کہ اسے آپ ذہن کی سطح پر کیا نام دیتے ہو، اہم یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ
اس کے احساس کو شعور کی سطح پر لے آ سکتے ہو کہ نہیں۔ تبدیلی کی چابی ہے توجہ، اور پوری توجہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ مکمل طور پر قبول کرنا۔ توجہ روشنی کی بیم کی طرح ہے، آپ کے شعور کی فوکسڈ طاقت جو ہر چیز کو بدل کر خود میں ڈھال دیتی ہے۔ مکمل فعال جانداروں میں جذبہ ہمیشہ تھوڑی دیر کا احساس ہوتا ہے، یہ لمحاتی لہر جیسا ہوتا ہے جو بینگ کی سطح پر نمودار ہوتی ہے۔ جب آپ کی توجہ آپ کے جسم پر نہیں ہوتی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جذبہ آپ کے اندر کئی دنوں ہفتوں تک رہ جائے، یا اسی فریکوینسی کے دوسرے جذبوں کے ساتھ مل جائے جو مل کر پین باڈی بناتے ہیں، دکھ بدن۔ دکھ بدن پھر وہ طفیلیہ بن جاتا ہے جو سالوں آپ کے اندر رہتا ہے، آپ کی توانائی پر پلتا ہے، جسمانی بیماریاں پیدا کرتا ہے اور آپ کی زندگی کو قابل رحم بنا دیتا ہے۔ اس لیے احساسات اور جذبات پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور چیک کریں کہ آیا آپ کا دماغ دکھ کے کسی پیٹرن سے چمٹا ہے، جیسے الزام تراشی، خود ترہمی یا پچھتاوا کہ جو جذبات کو پال رہا ہے۔ اگر یہ صورت ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے معاف نہیں کیا۔ عدم درگزر کا رخ اکثر دوسروں کی طرف یا خود اپنی طرف ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کا رخ سچویشن یا کنڈیشن جیسے ماضی، حال یا مستقبل کی طرف بھی ہوتا ہے، جسے آپ کا دماغ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ جی ہاں، مستقبل کے حوالے سے بھی عدم درگزر کا رویہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب دماغ عدم یقینیت کو تسلیم و قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ قبولنے سے انکار کر دیتا ہے کہ آخری نتیجے میں مستقبل اس کے کنٹرول سے باہر ہے۔ درگزر یہ ہے کہ اپنے دکھ تعصبات کو جانے دیا جائے۔ یہ عمل خود بخود فطری طور پر ہوگا اگر آپ میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ان سے چمٹے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ یہ جھوٹے احساس انا کو مضبوط کرتا ہے۔ درگزر یہ ہے کہ زندگی کے خلاف مزاحمت ترک کر دی جائے، زندگی کو اجازت دی جائے کہ وہ آپ کے ذریعے سے جی لے۔ متبادل درد اور آلام ہیں جس میں توانائی کا بہاؤ محدود ہو جاتا ہے اور اکثر صورتوں میں جسمانی بیماریوں کو جگہ ملتی ہے۔ جس لمحے آپ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اسی لمحے آپ کا کنٹرول دماغ سے چھن کر آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ عدم درگزر دماغ کی بنیادی ترین فطرت ہے، بالکل اسی طرح جیسے جھوٹا احساس ذات اور انا کشمکش اور تصادم کی بنا پر زندہ رہتے ہیں۔ دماغ معاف کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، لیکن آپ میں یہ صلاحیت ہے۔ آپ حاضر باش ہو جائیں، اپنے بدن میں گھس جائیں، زندہ سکوت اور سکون کی کیفیت کو محسوس کریں۔ وہ سکوت، وہ سکون جو بینگ سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، گرجے میں داخل ہونے سے پہلے معاف کرو۔ حضوری اور باطنی بدن کے مابین کیا تعلق ہے؟ حضوری خالص شعور ہے، وہ شعور جو دماغ سے واگزار کرایا جا چکا ہے، وہ شعور جو شکلوں اور حیاتوں کی دنیا سے آزاد کرایا جا چکا ہے۔ آپ کا باطنی بدن مظاہر سے ماورا دنیا سے آپ کا تعلق ہے، اور اپنے گہرے ترین پہلو میں خود بھی مظاہر سے ماورا ہے، وہ ماخذ کہ جہاں سے شعور نمودار ہوتا ہے، جیسے روشنی جو سورج سے نمودار ہوتی ہے۔ باطنی بدن کی آگہی وہ شعور ہے جو اپنے آغاز و مبدا کو یاد کر رہی ہے اور ماخذ کی طرف پلٹ رہی ہے۔ مظاہر سے ماورا دنیا اور بینگ، کیا یہ دونوں ایک ہے؟ جی ہاں، لفظ مظاہر سے ماورا ان مینیفیسٹڈ بذریعہ انکار اظہار کرتا ہے اس حقیقت کی طرف جسے بولا نہیں جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا،
اور تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہ اشارہ کرتا ہے اس کی طرف کہ جو ہے، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ جو نہیں ہے وہ کیا ہے۔ بینگ دوسری طرف مثبت اصطلاح ہے جو بتاتی ہے اس بارے میں کہ جو ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ برائے مہربانی لفظوں سے مت جڑیں یا ان پر یقین کرنا شروع کر دیں۔ یہ لفظ راہ کے نشانوں سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ آپ نے کہا کہ حضوری شعور ہے جسے دماغ سے واگزار کرایا گیا ہے۔ یہ واگزاری کون کراتا ہے؟ آپ۔ لیکن چونکہ آپ اپنے جوہر میں شعور ہیں تو ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعور کی بیداری ہے، حیاتوں اور شکلوں کے خواب سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود آپ کی فارم یا حیات کسی دھماکہ خیز مواد کی طرح فوراً فنا ہو جائے گی۔ آپ اسی شکل اور حیات میں ہی رہیں گے، مگر بے شکل اور بے حیات سے بھی آگاہ ہوں گے، اور اس لافانی باطنی دنیا سے بھی آشنا ہوں گے کہ جو آپ کا بنیادی ترین جزو ہے۔ مجھے کہنا ہوگا کہ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے، اگرچہ کسی گہری سطح پر میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی احساس۔ کیا میں خود کو دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ نہیں، آپ خود کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ احساس آپ کو اس چیز سے زیادہ قریب لے جاتا ہے جو آپ ہو بنسبت خیال کے۔ میں آپ کو آپ کے اندر موجود گہرائی کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، اتنا آپ پہلے سے خود جانتے ہیں۔ جب آپ اندرونی طور پر جڑے رہنے، کنیکٹڈنس کے ایک خاص مقام تک پہنچتے ہیں تو ٹھیک اسی وقت ہی صداقت کو آپ پہچان لیتے ہیں جو ہی اسے سنتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں تو باطنی بدن کی آگہی کی مشق اس گہرائی تک پہنچنے میں آپ کی مدد کرے گی، اور یہ آگہی ناگزیر ہے۔ باطنی بدن کی آگہی کے فوائد ظاہری بدن کی دنیا میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مادی جسم کے عمر کے بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف جہاں باہری بدن بوڑھا ہوتا ہے اور جلدی جلدی ضعف کی طرف جاتا ہے، وہیں دوسری طرف باطنی بدن میں وقت کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، سوائے ایک تبدیلی کے کہ آپ اس سے زیادہ آگاہ ہو سکتے ہیں اور اسے کامل بناتے جاتے ہیں۔ اگر اس وقت آپ کی عمر 20 سال ہے تو 80 سال کی عمر میں بھی باطنی بدن کا انرجی فیلڈ یہی ہوگا۔ یہ اس وقت بھی زندہ تر ہوگا۔ جوں جوں آپ کی ہیبیچول سٹیٹ میں تبدیلی آتی جائے گی اور یہ بدن سے باہر اور دماغ کی جال کی گرفت سے بدن کے اندر ہونے اور لمحہ موجود میں حضوری کی طرف جائے گا، تو آپ کا مادی جسم ہلکا پھلکا، شفاف اور زیادہ زندہ ہوتا جائے گا۔ کیونکہ بدن میں زیادہ شعور ہوگا تو مالیکیولر ساخت کم کثیف ہوگی۔ زیادہ شعوریت کا مطلب ہوگا کہ مادیت کا سراب کم سے کم ہوگا۔ جوں آپ باہری بدن سے زیادہ لازمان باطنی بدن سے آگاہ ہوتے جائیں گے، حضوری آپ کے شعور کا نارمل موڈ آف کانشسنس بنتی جائے گی، اور مستقبل اور ماضی آپ کی توجہ پر غالب نہ رہیں گے۔ اس وقت یہ ہوگا کہ آپ کی نفسیات میں اور آپ کے جسم کے خلیوں میں ٹائم کا ذخیرہ جمع ہونا ختم ہو جائے گا۔ بطور نفسیاتی بوجھ ماضی اور مستقبل کا ٹائم کا ذخیرہ خلیوں کی خود کو رینیو کرنے کی صلاحیت پر بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ باطنی بدن میں قیام کرنے والے ہیں تو باہری بدن کے بوڑھا ہونے کی رفتار بہت سست ہوگی، اور جب یہ بوڑھا ہو بھی رہا ہوگا تو اس وقت بھی آپ کا لازمان جوہر ایسنس باہری حیات میں چمکے گا، اور آپ کی ظاہری شباہت بوڑھوں جیسی نہیں ہوگی۔ کیا اس دعوے کا کوئی سائنسی ثبوت ہے؟ آپ آزمائیں، آپ خود ثبوت ہوں گے۔ اس مشق کا دوسرا بڑا فائدہ جو مادی اقلیم میں ظاہر ہوتا ہے وہ ہے آپ کے دفاعی نظام، امیون سسٹم کا مضبوط ہو جانا۔
جب آپ باطنی بدن میں رہیں گے تو یہ آپ کے جسم کا دفاعی نظام بہتر کرے گا۔ جتنا زیادہ شعور بدن کی طرف لے کر جائیں گے دفاعی نظام اتنا مضبوط ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بدن کا ہر خلیہ بیدار ہو کر خوشی سے جھوم رہا ہو۔ بدن کو آپ کی توجہ سے محبت ہے۔ اپنا علاج آپ کرنے کا یہ ایک طاقتور ترین طریقہ ہے۔ زیادہ تر بیماریاں بدن میں اس وقت گھستی ہیں جب آپ بدن میں حاضر نہیں ہوتے۔ اگر گھر کا مالک گھر میں موجود نہ ہو تو ہر قسم کے گھس پیٹیے گھر میں گھس کر ہی رہیں گے۔ جب آپ خود اپنے بدن میں رہتے ہیں تو ان گھس پیٹیوں کے لیے آپ کے بدن میں قیام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور بات صرف آپ کے مادی جسمانی دفاعی نظام کی ہی نہیں، آپ کا نفسیاتی دفاعی نظام بھی اس سے بہت تقویت پاتا ہے۔ یہ مضبوط نفسیاتی دفاعی نظام آپ کو دوسروں کے ذہنی اور جذباتی منفی فورسز سے حفاظت مہیا کرتا ہے، کیونکہ منفی جذباتی اور ذہنی فیلڈ بہت متعدی ہوتے ہیں۔ بدن میں آپ کا قیام آپ کی حفاظت یوں نہیں کرتا کہ وہ کوئی زرہ بختر اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ آپ کے کل انرجی فیلڈ کی وائبریشن کی فریکوینسی بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کم تر درجے کی کوئی بھی فریکوینسی جب وائبریٹ کرتی ہے، جیسے خوف، غصہ، ڈپریشن وغیرہ، تو اب اسے عملاً ایک مختلف ہی نظام حقیقت سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب یہ آپ کے شعور کے فیلڈ میں گھسنے کے قابل نہیں رہتی، اور اگر یہ گھس بھی جائے تو آپ اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، اور یہ ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جائے گی۔ جیسے آپ کا اندرونی بدن کوئی شیشہ ہو۔ جو میں کہہ رہا ہوں برائے مہربانی اسے قبول یا رد نہ کریں، بلکہ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ ایک سادہ سی مشق ہے جو آپ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور جس وقت آپ کو محسوس ہو کہ دفاعی نظام کو تقویت دینی ہے اس وقت یہ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں۔ یہ خصوصاً اس وقت بہت مؤثر ہوگی جب آپ اسے اس وقت استعمال کریں گے جب کسی بیماری کے ابتدائی آثار کو محسوس کریں، لیکن یہ تب بھی کام کرے گی اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہو چکے ہوں۔ لیکن اس کو متواتر وقفوں سے اور مکمل توجہ کے ساتھ کرنا ہوگا۔ یہ مشق اس وقت بھی مفید ہوگی جب کسی منفیت کی وجہ سے آپ کے انرجی فیلڈ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ تاہم یہ لمحہ با لمحہ باطنی بدن میں جانے کی مشق کا متبادل ہرگز نہیں ہے۔ اگر وہ مشق نہیں کریں گے تو اس مشق کا اثر بہت عارضی ہوگا۔ مشق کچھ یوں ہے۔ جب مصروف نہ ہوں اس وقت چند منٹ نکالیں، خصوصاً رات کو سونے سے قبل اور جاگنے کے فوراً بعد، اپنے جسم میں شعور کا سیلاب لائیں۔ آنکھیں بند کر لیں، کمر کے بل سیدھے لیٹ جائیں، اپنے جسم کے مختلف حصوں کو چنیں اور باری باری سب کو توجہ کا مرکز بنائیں۔ ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، پیٹ، سینہ، سر اور اسی طرح باقی سب اعضاء جتنی شدت سے محسوس کر سکتے ہیں اتنی شدت سے ان حصوں میں زندگی کی توانائی کو محسوس کریں۔ 15 سیکنڈ کے لیے ایک عضو کو فوکس کریں، اس کے بعد چند بار زندگی کی اس لہر کو پورے جسم میں سر تا پا آتا جاتا محسوس کریں، دوڑتا ہوا فیل کریں۔ اس مشق پر 1 منٹ کے قریب وقت لگے گا۔ اس کے بعد باطنی بدن کو اس کی کلیت میں محسوس کریں، بطور واحد انرجی فیلڈ کے۔ چند منٹوں تک اس احساس کو قائم رکھیں۔ اس دوران انتہائی حاضر باش رہیں، اپنے بدن کے خلیے میں حاضر رہیں۔ اس بات کی پرواہ نہ کریں اگر دماغ گاہے گاہے آپ کی توجہ بھٹکائے یا سوچوں میں آپ کو لے کے جائے۔ جیسے ہی یہ نوٹس کریں کہ ایسا ہو چکا، بس اپنی توجہ کو واپس بدن میں لے آئیں۔ بسا اوقات جب میرا دماغ بہت ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ ایسا مومنٹم پکڑ لیتا ہے کہ میرے لیے اس سے توجہ ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے کہ باطنی بدن پر توجہ مرکوز کر سکوں۔ یہ خصوصاً اس وقت ہوتا ہے جب میں پریشان ہوں یا انزائٹی کا پیٹرن ایکٹیو ہو۔ کیا اس حوالے سے آپ کچھ مشورہ دیں گے؟
اگر کسی بھی وقت آپ کو باطنی بدن میں گھسنا مشکل محسوس ہو تو عموماً اس وقت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی توجہ کو سانسوں پر مرکوز کریں۔ شعوری سانس لینا جو بذات خود ایک طاقتور میڈیٹیشن ہے، بتدریج آپ کی توجہ کو باطنی بدن کی طرف لے جاتی ہے۔ سانس کو فالو کریں اپنی بھرپور توجہ کے ساتھ، جب یہ اندر جا رہی ہے، جب یہ باہر آ رہی ہے۔ بدن میں سانس لیں اور جب سانس باہر کھینچ رہے ہوں یا اندر لے جا رہے ہوں تو پیٹ میں سکڑاؤ اور پھیلاؤ پیدا کریں اور اسے فیل کریں۔ اگر ویژولائز کرنا آپ کے لیے آسان ہے تو تصور کریں جیسے آپ روشنی میں یا کسی روشن مادے میں لپٹے ہیں، شعوریت کے سمندر میں۔ اس کے بعد اس روشنی کو سانس کے ذریعے اندر کھینچیں۔ محسوس کریں کہ جیسے یہ روشنی آپ کے بدن کو بھر رہی ہے اور اسے بھی روشن کر رہی ہے۔ بتدریج توجہ کو احساس پر مرکوز کریں۔ اب آپ اپنے بدن میں ہیں۔ یاد رہے کسی بصری عکس سے جڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے دماغ کو استعمال کرنا ہے، کوئی کام ہے وہ مکمل کرنا ہے، تو اسے باطنی بدن کے ساتھ ہم آہنگ رکھتے ہوئے استعمال کریں۔ آپ اپنے دماغ کو تخلیقی طور پر صرف اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں کہ جب آپ شعور کی سطح پر ہوں، بغیر سوچوں کے۔ اور اس حالت کے حصول کا آسان طریقہ ہے کہ اس حالت میں بدن کے ذریعے داخل ہوا جائے۔ جب کسی جواب، حل یا تخلیقی آئیڈیا کی ضرورت ہو، ایک لمحے کے لیے سوچیں چھوڑ دیں، جس کا طریقہ وہی ہے کہ اندرونی انرجی فیلڈ کو توجہ کا مرکز بنائیں، سکوت سے آگاہ ہو جائیں۔ جب سوچنے کا عمل دوبارہ شروع کریں گے تو اب سوچیں تازہ اور تخلیقی ہوں گی۔ کسی بھی سوچ کی سرگرمی میں اپنی عادت بنا لیں کہ سوچنے اور اندرونی طور پر سننے یا اندرونی سکوت کے درمیان بار بار آئیں اور جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف سر کے ساتھ نہ سوچیں بلکہ پورے بدن کے ساتھ سوچیں۔ جب کسی دوسرے کی بات سن رہے ہوں، صرف دماغ سے نہ سنیں، پورے بدن کے ساتھ سنیں۔ جب سن رہے ہوں تو باطنی بدن کے انرجی فیلڈ کو محسوس کریں۔ اس سے توجہ سوچوں سے دور جائے گی اور خلا تخلیق کرے گی جو آپ کو اس قابل کرے گا کہ سامنے والے کی بات حقیقتاً سن سکیں اور دماغ درمیان میں مداخلت نہ کرے۔ آپ سامنے موجود شخص کو خالی جگہ دے رہے ہیں، ہونے کی خالی جگہ۔ یہ وہ قیمتی ترین تحفہ ہے جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ سنا کیسے جائے، کیونکہ ان کی توجہ کا زیادہ تر حصہ سوچیں نگل جاتی ہیں۔ وہ ان سوچوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں جو اس وقت ابھر رہی ہوتی ہیں، نہ کہ سامنے والے کی باتوں کو، اور نہ ہی اہم ترین باتوں کو توجہ دیتے ہیں۔ اہم ترین بات جو سامنے والے کے لفظوں اور دماغ کی تہہ میں موجود بینگ ہے۔ یقیناً آپ کسی اور بینگ کو محسوس نہیں کر سکتے مگر اپنی بینگ کے ذریعے سے۔ یہی آغاز ہے وحدت حیات کے احساس کا، یہی جذبہ محبت ہے، یہی لذت حیات کا دوسرا نام ہے۔ بینگ کی گہری سطح کہ جہاں آپ اور جو ہے وہ ایک ہوتے ہیں۔ اکثر انسانی تعلقات میں ایک دوسرے کے دماغ ہوتے ہیں جو باہم نباہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ انسانوں کی بینگ کا ابلاغ ہوتا ہے۔ وہ بینگ کہ جو سب انسانوں میں الگ مگر اصل میں ایک ہے۔ اس طرز کا کوئی بھی تعلق پھل پھول نہیں سکتا۔ اور آج جو بھونچال تعلقات کی دنیا میں آیا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ جب دماغ آپ کی زندگی چلا رہا ہوگا تو کشمکش، تصادم اور پرابلمز ناگزیر ہیں، کیونکہ دماغ کی بقا اسی میں ہے۔ باطنی بدن کے ساتھ تعلق وہ نو مائنڈ لا ذہن تخلیق کرتا ہے جس میں تعلقات پھلتے پھولتے ہیں۔ یہ تھی پاور آف ناؤ کی چوتھی طویل ایپیسوڈ جس میں ہم نے چھٹے چیپٹر کو سنا۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کتاب کا 7واں چیپٹر سنیں گے جس کا عنوان ہے ان مینیفیسٹڈ ورلڈ۔ اس کا تعارف اگلی ایپیسوڈ کے شروع میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیں
تاکہ نئی اپلوڈنگز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔